بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاری بالنسبة إلى من فرد به مسلم. تو بیان چل رہا ہے حدیث صحیح کے متفاوت مراتب کا. تو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جن اسانید پر ائمہ محدثین نے اصح الاسانید ہونے کا اطلاق فرمایا ہے، وہ ان سے صحت میں راجح ہوگی جن اسانید پر ائمہ محدثین نے اس بات کا اطلاق نہیں کیا ہے. اور اس میں پھر آپ نے 3 مرتبے پڑھے تھے. اب کہتے ہیں کہ اور اسی تفاضل سے لاحق ہے وہ جس کی تخریج پر شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں بنسبت اس کے جس میں ان میں سے ایک تنہا ہوں. ومن فرد به البخاری بالنسبت الى من فرد به مسلم، اور جس میں امام بخاری تنہا ہوں بنسبت اس کے جس میں امام مسلم تنہا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ یہاں تفاضل کے ساتھ تفاضل کے طور پر 3 مراتب اور حاصل ہوئے. ایک وہ جس کی تخریج پر شیخین متفق ہوں، وہ اعلیٰ مرتبے میں رہے گی بنسبت اس کے جس کو کسی ایک نے روایت کیا ہو، جس کی کسی ایک نے تخریج کی ہو. اور امام بخاری اور امام مسلم نے جس حدیث کو تنہا روایت کیا ہو، اس میں ان میں سے کوئی ایک منفرد ہو، تو اس میں اس کو فوقیت حاصل ہوگی جس میں امام بخاری تنہا ہیں اس پر جس میں امام مسلم تنہا ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں لاتفاق العلماء بعدہما علی تلقی کتابیہما بالقبول واختلاف بعضهم فی ایہما ارجح. اس لیے کہ ان دونوں حضرات کے بعد کے علماء کا ان حضرات کی کتابوں کو مقبول رکھنے پر اتفاق ہے. یعنی بعد کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحیحین کو تلقی بالقبول کا درجہ اور مرتبہ حاصل ہے. تو اب چونکہ دونوں حضرات کی کتابوں کو تلقی بالقبول کا منصب حاصل ہے، لہذا جس حدیث کی تخریج اتفاق کے ساتھ دونوں نے کی ہو، دونوں نے اسے روایت کیا ہو، وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی. واختلاف بعضهم فی ایہما ارجح، اور بعض علماء کے اس بات میں اختلاف کرنے کی وجہ سے کہ ان دونوں میں کون راجح ہے. فما اتفق علیہ ارجح من هذه الحیثیة مما لم يتفقا علیہ. تو جس حدیث پر دونوں متفق ہوں وہ زیادہ راجح ہوگی اس اعتبار سے اس حدیث سے جس پر دونوں متفق نہ ہوں. تو متفق علیہ کی وجہ بیان ہو گئی، اس کی فضیلت کی، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہونے کی. اب رہی بات کہ جس میں امام بخاری تنہا ہوں اسے فوقیت حاصل ہے امام مسلم کی تنہا روایت کردہ حدیث پر. تو اب یہاں سے اس کا بیان کر رہے ہیں. وقد صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحۃ. تو کہتے ہیں اگرچہ بعض علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ دونوں میں راجح کون ہے، مگر یہ کہ جمہور محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صحت میں صحیح بخاری صحیح مسلم پر مقدم.
وقد صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحۃ، اور جمہور محدثین نے صراحت کی ہے صحیح بخاری کے صحت میں مقدم ہونے کی۔ ولم یوجد عن احد التصریح بنقیضہ، اور کسی سے بھی اس کے خلاف کی تصریح نہیں پائی جاتی۔ مفہوم سے یا بعض اطلاقات سے بھلے سمجھ میں آتا ہو کہ صحیح مسلم کو تقدم حاصل ہے، مگر صراحت کسی کی جانب سے نہیں پائی جاتی، جبکہ صحیح بخاری کے سلسلے میں جمہور محدثین کی صراحت پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور جمہور محدثین نے صحت میں صحیح بخاری کے تقدم کی صراحت کی ہے، اور کسی سے بھی اس کی نقیض کی تصریح نہیں پائی جاتی۔ اس کی نقیض کیا ہوگی کہ صحیح مسلم کے تقدم کی بات کہی گئی ہو۔ وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِي النَّيْسَابُورِي أَنَّهُ قَالَ مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مسلم۔ اب یہاں کچھ اقوال ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں فضیلت مسلم سمجھ میں آتی ہے، تو ان اقوال کا مفہوم واضح کر رہے ہیں تاکہ ولم یوجد عن احد التصریح بنقیضہ جو انہوں نے کہا اس پر کوئی اعتراض باقی نہ رہ جائے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا مَا نُقِلَ، اور لیکن جو امام ابو علی نیشاپوری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، کہ آسمان کے نیچے کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ تو اس کے ظاہر سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح مسلم سب سے صحیح کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جو فرمایا کہ آسمان کے نیچے کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں، فلم یصرح بکونہ اصح من صحیح البخاری، تو انہوں نے بھی کتاب مسلم کے صحیح بخاری سے زیادہ صحیح ہونے کی صراحت نہیں کی۔ کیسے؟ اس کے ظاہر سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب مسلم سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، تو کیسے انہوں نے صراحت نہیں کی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وُجُودَ كِتَابٍ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مسلم، اس لیے کہ انہوں نے صرف ایسی کتاب کے پائے جانے کی نفی کی ہے جو کتاب مسلم سے زیادہ صحیح ہو۔ کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کے پائے جانے کی انہوں نے نفی کی ہے۔ اذ المنفی انما ہوا ما یقتضیہ صیغۃ افعل من زیادۃ صحۃ فی کتاب شارک کتاب مسلم فی الصحۃ یمتاز بتلک الزیادۃ علیہ ولم ینفی المساوات۔ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نفی یہاں جو فرمائی ہے ما تحت ادیم السماء، تو ما نفی کے لیے آیا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ تو اس سے یہ تو اب یہ نفی کس بات کی کر رہا ہے؟ اصح ہونے، کتاب مسلم سے اصح ہونے کی نفی۔ اب یہاں پر آپ صیغہ افعال آیا ہے، اس میں تفضیل، اس کا جو مدلول ہوتا ہے، اس کی جس بات پر دلالت ہوتی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ صیغہ افعال یہ ان دو میں سے ایک کی زیادتی بیان کرتا ہے جو دو کسی بات میں شریک ہوں، تو شرکت دونوں کی ہوتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کو زیادتی حاصل ہوتی ہے، اسی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے صیغہ افعال لایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا فلان اعلم من بکر، فلاں بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فلاں اور بکر دونوں علم میں شریک ہیں، شرکت دونوں کی ہے، لیکن زیادتی اس فلاں کے لیے ہے، بکر کے لیے نہیں، تو وہ افضل ہو گیا اور یہ مقبول ہو گیا۔ اب یہاں اسی اصحیت کی، اسی زیادتی کی نفی ہوگی نا، ما تحت ادیم السماء اصح،
تو اصحیت کی نفی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اذ المنفی انما ہوا ما یقتضیہ صیغۃ افعل، اس لیے کہ منفی جس کی نفی ہو رہی وہ وہی چیز ہوگی جس کا تقاضا افعل کا صیغہ کرتا ہے، اور وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ من زیادت صحت فی کتاب شارک کتاب مسلم کتاب مسلم فی الصحت، یعنی کہ صحت کی زیادتی کسی ایسی کتاب میں جو کتاب مسلم کے ساتھ صحت میں شریک ہو۔ تو کتاب مسلم کے شریک ہو صحت میں، اور اور اس کتاب میں زیادتی صحت کی نفی ہو رہی، یمتاز بتلک الزیادۃ علیہ، کہ اس زیادتی کے ساتھ یا اس زیادتی سے وہ کتاب اس پر ممتاز ہو جائے، امتیازی شان رکھے۔ تو کسی اور کتاب میں صحت کی زیادتی کی نفی ہوئی، صحت کی برابری کی نفی نہ ہوئی، ولم ینفی المساوات، اور انہوں نے مساوات کی نفی نہ کی۔ تو اس سے جو ثابت ہوا، اس کا جو مدلول بنا وہ یہ کہ کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے برابر کوئی کتاب ہو۔ تو اب شیخ ابو علی نیشاپوری کے قول میں نقیض کی صراحت نہیں پائی گئی، یعنی کتاب مسلم کے بخاری سے اصح ہونے کی صراحت نہیں پائی گئی، ہاں برابری بھلے سمجھ میں آتی ہے، ولم ینفی المساوات، اور انہوں نے مساوات کی نفی نہ کی۔ جیسے وہ حدیث شریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جبریل، قیامت کے سلسلے میں ہمارا اور تمہارا علم برابر ہے، یعنی وہ کب آئے گی اسے تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور اس کے وقت کو چھپا کر رکھنا ہے، اسے ظاہر نہیں کرنا، اسے بتانا نہیں ہے، یہ بات بھی تم بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہاں زیادتی علم کی نفی فرمائی گئی۔ تو اس جملے سے، سرکار کے اس فرمان سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم ہی نہ ہو۔ تو جہاں صیغہ افعل لایا جائے اور وہاں نفی کی جائے تو نفی فقط زیادتی کی ہوگی، اصل صفت کی نفی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ لازم نہیں آیا ان کے قول سے کہ صحیح مسلم جو ہے اسے تقدم اور فضیلت حاصل ہو جائے صحیح بخاری پر۔ وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِ، اور ایسے ہی ہے وہ جو بعض اہل مغرب محدثین سے منقول ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دی۔ تو اب ان لوگوں نے تو فضیلت دی، تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ اس کا ہے کہ یہاں بھی صراحت صحیح مسلم کے تقدم کی نہیں ہو رہی ہے۔ کیسے نہیں ہو رہی؟ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ وَجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ وَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصَحِّيَّةِ۔ تو یہ چیز یعنی ان کا یہ فضیلت دینا صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر، یہ فضیلت دینا اس میں ہے جو لوٹتا ہے حسن سیاق، یعنی کہ حسن بیان اور وضع و ترتیب کی عمدگی کی جانب۔ یعنی انہوں نے جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت صحت میں نہیں دی ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب کی ترتیب رکھی ہے اور احادیث کا بیان فرمایا ہے وہ بیان عمدہ انداز کا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دی۔ تو کہتے ہیں فضالک، تو وہ اس چیز میں ہے جو لوٹتا ہے حسن بیان اور عمدہ
وضع و ترتیب کی جانب۔ وَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصَحِّيَّةِ، اور ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ یہ راجع ہے اصحیت کی جانب، کہ مسلم کو بخاری سے زیادہ صحت حاصل ہے، اس کی کسی نے صراحت نہیں کی۔ تو یہاں تک تو انہوں نے ان اقوال کی توجیح بیان فرما دی۔ اب کہتے ہیں وَلَوْ أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُودِ، اور اگر وہ اس کی صراحت بھی کر دیتے تو اس کو ان پر شاہد وجود، وجود کا گواہ رد کر دیتا۔ مطلب جو چیز وجود میں ہے جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو یہی ہے کہ صحت میں بخاری کو مسلم پر ترجیح حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں تو یہ شاہد جو ہے خود ہی اس کو رد کر دے گا۔ وَلَوْ أَفْصَحُوا بِهِ، اور اگر وہ اس کی صراحت کرتے تو اس کو ان پر وجود کا گواہ رد کر دیتا۔ کیوں؟ اب یہاں سے اس کی علت بیان کر رہے ہیں۔ فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وشرطه فيها أقوى وأصد۔ بس وہ صفات جن پر صحت کا دار و مدار ہے کتاب بخاری میں، کتاب بخاری میں جن صفات پر صحت گردش کرتی ہے وہ کتاب مسلم کی صفات سے زیادہ تام اور سخت ہیں، اور امام بخاری کی ان صفات میں شرط زیادہ قوی اور زیادہ درست ہے۔ تو چونکہ وہ صفات اور امام بخاری کے ان صفات کے سلسلے میں جو شرطیں ہیں وہ کتاب مسلم کی صفات سے اور امام مسلم کی شرطوں سے زیادہ تام اور کامل اور زیادہ قوی اور سدید ہیں، اس وجہ سے بخاری کو مسلم پر فضیلت اور تقدم حاصل ہے۔ اب اما سے آگے انہی صفات کی تفصیل بیان کریں گے کہ اور دکھائیں گے کہ بخاری میں اور مسلم میں ان دونوں صحت کی صفات میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں تک ملائیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔